بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہماری 8ویں تراویح تھی۔ اس تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی مکمل تلاوت ہوئی اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا۔ 10 پارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید کی بھی تکمیل آسانی کے ساتھ کرا دے۔ سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی چیز۔ یہاں اس صورت میں نفل جو استعمال کیا گیا ہے وہ غنیمت کے مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس صورت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے صورت کے نزول کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صورت مبارک نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ اہل مکہ کی طرف سے دی جانے والی تکالیف کو برداشت کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے۔ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی اور بہت ساری سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں اٹھانی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں چین و سکون سے رہنا مشرکین مکہ کو کسی طرح قبول نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک پلان یہ بنایا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام جائے گا اور وہاں سے تجارت کا مال لے کر آئے گا، اور یہ طے ہوا کہ اس تجارت کے مال میں سے، اس قافلے کے آنے والے مال میں سے جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف مالی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی پر اطلاع ہوئی کہ مشرکین کا یہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رائے یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو اس قافلے کا راستہ روکنا چاہیے اور یہ مال جو آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اس مال کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اس لیے جلدی جلدی میں جو حضرات آسانی کے ساتھ تیار ہو سکے وہ لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے۔ ابو سفیان کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل پڑے ہیں، اب تمہارے قافلے کی خیر نہیں ہے۔ ابو سفیان بہت ہوشیار اور زیرک آدمی تھا۔ اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو فوراً اپنا راستہ بدل لیا، جو عام قافلوں کے آنے جانے کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر لمبا راستہ لے کر وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ دوسرا، اس نے ایک شخص کو پیسے کا لالچ دے کر بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ مکہ جا کر لوگوں کو اطلاع کر دو کہ تمہارے قافلے کی خیر نہیں ہے، قافلے کی خبر لینے کے لیے چل پڑو۔ قافلہ تو وہ دوسری طرف نکال کے لے گیا اور وہ شخص مکہ مکرمہ پہنچا، اس نے اپنے اونٹ کے پیر کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ کیا بات ہوئی، تو اس نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے لوگ فوری طور پر تیار ہوئے اور 1000 کا کم و بیش 1000 کا لشکر ساز و سامان سمیت لڑائی کے جذبے سے تیار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ آپ کو اطلاع ہوئی کہ قافلہ تو نکل چکا ہے لیکن مشرکین کا لشکر بدر کی طرف آ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو روکا اور آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو، ایک طرف قافلہ ہے، ایک طرف مشرکین کا مسلح لشکر ہے، ہم بغیر کسی تیاری کے گنتی کے چند لوگ نکل کر آئے ہیں 313 کی تعداد میں، جن کے پاس محض 2 تلواریں اور چند گھوڑے تھے، باقی کسی کے پاس کوئی باقاعدہ ہتھیار بھی موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تو صحابہ بار بار کھڑے ہو کر جوشیلی تقریریں کر رہے تھے اور آپ کو یہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ آگے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو۔ تو انصار صحابہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انصار کے ساتھ معاہدہ تھا اس میں یہ تو ضرور تھا کہ مکہ مدینہ منورہ پر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سے رکھیں گے اور آنے والے کا مقابلہ کریں گے، لیکن باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے جب آپ نے بار بار پوچھا تو انصاری صحابہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح جوش و جذبے کا اور آپ کی اطاعت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ بدر کے میدان میں مشرکین کا لشکر پہنچ چکا ہے اور ایک طرف جہاں پانی تھا پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور جو میدان کی مناسب جگہ تھی سخت زمین تھی جس پہ چلنا پھرنا آسان تھا، اس حصے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب جہاں مسلمانوں کو رکنا تھا وہاں ایک تو پانی نہیں تھا، دوسرا وہ جگہ ریتیلی تھی کہ جس میں پیدل آدمی کے لیے دوڑنا بھاگنا بھی مشکل تھا، گھوڑے کو بھی آگے پیچھے کرنا مشکل تھا۔ یہ ایک ابتدائی امتحان تھا مسلمانوں کا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھوڑی اونچائی پر ایک چھپر بنایا گیا جہاں اس وقت بدر کے میدان کے پاس ایک عظیم الشان مسجد عریش کے نام سے موجود ہے۔ اس چھپر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی، رات کو بارش ہوئی، صحابہ نے خوب اپنی پانی کی ضروریات پوری کی، اور بارش کی وجہ سے وہ ریتیلی زمین دب گئی، اور مشرکین کی طرف کی جو زمین تھی وہ سخت زمین تھی، چکنی مٹی والی زمین تھی، اس کے اندر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ بہرحال ابتدا میں جیسے کہ عربوں کا طریقہ تھا، ابتدائی لڑائی انفرادی طور پر ہوئی۔ انفرادی لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، ایک صحابی زخمی ہوئے اور 3 کافر مارے گئے۔ پھر اجتماعی لڑائی ہوئی اور اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ تعالیٰ کی قانون اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ 313 ہزار کے ساتھ ٹکرائے، بے سر و سامان ساز و سامان والوں کے ساتھ ٹکرائے، بغیر اسلحہ کے لوگ اسلحہ کے انباروں کے ساتھ ٹکرائے، ایمانی قوت کے ساتھ ٹکرائے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لے کے ٹکرائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، فرشتوں کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہوئے اور باقی خائب و خاسر ہو کر، ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے بھاگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑائی سے فارغ ہوئے تو یہ پہلی لڑائی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو غنیمت کا مال ملا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ایسی باقاعدہ لڑائی ہوئی نہیں تھی کہ جس میں کوئی مال غنیمت ملا ہو۔ تو مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہونے لگا کہ اس مال کا حقدار کون ہے۔ جو جوان عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم لڑنے والے تھے اس لیے ہم حقدار ہیں۔ جو بڑی عمر کے حضرات تھے انہوں نے کہا ہمارا تجربہ تھا اس وجہ سے ہم حقدار ہیں۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بات پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی اس سورت مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا کہ لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس مال میں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اس میں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. ابتدا میں یہ مختصر الفاظ ذکر کر کے پھر اللہ تعالی نے اس غزوہ کی تفصیلات بھی بتائی ہیں، اپنے احسانات و انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، اپنی نصرت اور مدد کا بھی ذکر کیا ہے، فرشتوں کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے، فرشتوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں خشیت اور اللہ تعالیٰ کا رعب پیدا ہوتا ہے، اور جب قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مختلف قسم کے آداب، مختلف قسم کے احکام ذکر فرمائے، اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے. ایک حکم یہ نازل فرمایا کہ میدان جہاد سے مت بھاگو، جب دشمن کا مقابلہ ہو تو میدان جہاد سے مت بھاگو. کسی حکمت کے طور پر پیچھے ہٹنا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا ذکر فرمائی. یہ حکم دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلائیں تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً اس کی طرف توجہ کریں اور اس کے مطابق جیسے کہا گیا ہے اس طرح کریں. ایمان والوں کو اپنے آپس میں، اپنے معاملات میں خیانت سے روکا گیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ خیانت کرنے سے بھی روکا گیا. یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور ڈٹے رہو، صبر کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو. یہ ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم ذکر فرما دیا ہے کہ غنیمت کا جو مال ہوگا وہ سارا مال 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ بیت المال میں جائے گا، جس سے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات پوری ہوں گی، جو ضرورت مند مسلمان ہیں ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی. اور جو 5واں حصہ نکالنے کے بعد باقی 4 حصے ہیں وہ لڑائی میں شریک مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے عجیب انتظامات کیے تھے. ایک انتظام یہ تھا کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے تھے، وہ کافروں کے لشکر کی طرف دیکھتے تو ظاہری نظر میں کافروں کا لشکر ان کو اپنے سے چھوٹا نظر آتا تھا، اور جب کافروں کا لشکر چھوٹا نظر آتا تھا تو مسلمانوں کا دل اور ان کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہے. مشرکین جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو تھوڑا نظر آتا تھا، جو حقیقت میں تھا بھی تھوڑا. بلکہ شروع میں ایسا رہا کہ مشرکین کو مسلمانوں کا لشکر تھوڑا نظر آیا، اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو ایسا لگا کہ مسلمانوں کا لشکر ہم سے کئی گنا بڑا ہے. اس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے سامنے ادھر ادھر بھاگنے لگے. اس سورت مبارک میں اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس معاملے میں، غزوہ بدر کے معاملے میں، شیطان بھی مشرکین کا ساتھ تھا، اور شیطان ایک نجدی بڈھے کی شکل میں عملی طور پر اس لڑائی میں موجود تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ترى الجمعان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنے پیروں کے اوپر پلٹا اور اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ بھاگ گیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو فرشتوں کے لشکر نظر آ گئے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے، اس وجہ سے وہ ناکام و نامراد ہو کے بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارک میں اپنی نصرت اور اپنی مدد کے 4 اسباب بتائے۔ 4 کام کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ نمبر 1، کفر کے مقابلے میں جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی سے لڑو اور پیٹ پھیر کے مت بھاگو۔ نمبر 2، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو تم کامیاب ہوگے۔ نمبر 3، آپس میں اختلافات سے بچو۔ آپس میں اختلاف پیدا ہوگا میدان جنگ میں تو اس اختلاف کے نتیجے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ نمبر 4، دشمن کے مقابلے میں مختلف مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں، ان مشکل حالات میں صبر سے کام لو۔ جو صبر سے کام لے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کے متعلق بھی کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیاری کرو، مادی تیاری بھی کرو، اسلحہ کی تیاری بھی کرو، اور جس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں گھوڑے تھے، اس زمانے میں اسلحہ تھا، تو جیسے اس زمانے میں ٹینک ہے، توپ ہے، جہاز ہیں، جو مختلف اسباب ہیں وہ اسباب بھی تیار کرو، روحانی تیاری بھی کرو، عسکری تیاری بھی کرو۔ نمبر 2، اگر کسی وقت کافر صلح کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور صلح کرنے میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو تو آپ کو بھی صلح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارک میں مہاجر اور انصار مومنوں کی صفات اور ان کے فضائل کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور ان کے لیے معافی اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہترین رزق کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور اسی وجہ سے بسم اللہ پڑھی ہوئی نہیں جاتی۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ انفال وغیرہ پڑھ رہا ہے، بیچ میں سورہ توبہ شروع ہو جائے تو بسم اللہ پڑھے بغیر آگے والی صورت شروع کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص شروع ہی یہاں سے کر رہا ہے، یہیں پر سورہ توبہ سے ہی وہ تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے، تو وہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ اس صورت کے اندر بہت اہم اور تفصیلی مضامین ہیں۔ پہلا مضمون مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مشرکین کے ساتھ مختلف معاہدے فرمائے تھے۔ اس صورت مبارک میں ان تمام معاہدوں کی منسوخی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ معاہدوں کا وقت پورا ہو گیا تھا وہ تو اسی وقت ختم ہو گئے، اور جن کے ساتھ معاہدے مکمل نہیں ہوئے تھے تو ان کے لیے وقت دیا گیا کہ وہ وقت مکمل ہونے کے بعد وہ معاہدے بھی پورے ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں اچھا جی، اس صورت میں مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک
بیت اللہ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں حج کا قافلہ بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعلانات کرنے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے کعبہ مشرفہ میں، منا میں مختلف مقامات پر اعلان کیا، الا لا يحجن بعد العام مشرک ولا يطوفن بالبیت عریان، سنو بھائی سنو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، اور کوئی شخص ننگا ہو کے بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اس صورت میں جو ایک بنیادی مضمون ہے وہ مسلمانوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کا اور دونوں کے درمیان امتیاز کرنے والا مضمون ہے۔ اللہ تعالی اپنی قدرت سے مختلف حالات ایسے پیدا فرماتے ہیں مختلف زمانوں میں کہ جس میں مسلمان اور منافق الگ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جو دونوں کو ممتاز کرنے والی ایک ظاہری وجہ بنی ہے وہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے خود وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شدید گرمی کا موسم تھا، اور گزشتہ چند سال قحط کی صورت رہی تھی، اور اس سال فصل بہت اچھی ہو گئی تھی کھجور کی، جو بالکل تیاری کے مراحل میں تھی۔ گزشتہ قحطوں کی وجہ سے مسلمانوں کی مالی حالت بہت پتلی اور بہت کمزور تھی، اور فصل کی تیاری کی وجہ سے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنی کھیت کھلیان کو چھوڑنا بھی بہت مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل 3 دن مسجد میں چندے کا اعلان کرتے رہے، اور یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سمیت اس غزوہ میں دیے۔ بہرحال یہ غزوہ، اس کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، اور منافقین کھل کر سامنے آ رہے تھے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مختلف قسم کے عذر اور بہانے تراش رہے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، اس لیے مجھے نہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کو نہ جانے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اس طرز عمل کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم۔ مومن آدمی آپ سے چھٹی نہیں مانگے گا، آپ سے چھٹی مانگنے وہ آئے گا کہ جس کے دل میں شک و شبہ پڑا ہوا ہے، جو دل میں کفر لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے جہاد میں نہ جانے کے لیے بہانے تراشنے کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کیے ہوتے، ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے، کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جا کے ہم چھٹی لے لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چھٹی لے کر جنگ کے اوپر جانے سے، جہاد پر جانے سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ کو ان کا نکلنا پسند ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ ان کو بٹھا کے رکھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے تو اور اچھا ہوا، یہ آپ کے ساتھ جاتے یہ منافق لوگ تو وہاں بھی آپ کے لیے درد سر ہوتے، وہاں بھی آپ کو پریشان کرتے۔ یہ ایک تو خود نہیں جاتے تھے، دوسرا اوروں کو بھی روکتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے بھئی وہاں موت ہے، کبھی یہ کہتے تھے بھئی شدید گرمی ہے مت جاؤ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ یہ لوگوں کو جہاد پر جانے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے بہانے بناتے، مختلف قسم کے ڈراوے اور مختلف قسم کی دھمکیاں دیتے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں جن دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو وہ دونوں اچھی ہیں، یا تو ہمیں نصرت اور غنیمت ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اس میں بہتری ہے۔ ہم جس چیز کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اور بھی کئی طرح کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ یہ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، جو صدقات مسلمانوں کے جمع ہوتے ہیں، جو ضرورت مندوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم فرماتے، تو اگر کسی منافق کو ملتا تو وہ بولتا بہت صحیح تقسیم کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت مند نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیا جاتا تو وہ بولتا بھی اپنوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ساری چیز اپنوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ضرورت مندوں کو نہیں دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زکوٰۃ کے مصارف بھی ذکر فرما دیے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ 8 قسم کے مصارف ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس صورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروپوں کو واضح طور پر ذکر فرما دیا ہے، ایک منافق اور دوسرے مومن، اور فرمایا منافق کی منافق کے ساتھ بنتی ہے اور مومن کی مومن کے ساتھ بنتی ہے۔ منافقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ منافقین کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں کہ کہیں خیر کے کاموں میں ہمارا پیسہ خرچ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ جہنم کا وعدہ فرما دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہنم میں بھیجیں گے۔ ایمان والے کیا کیسے ہوتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان کی پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کس طرح کا کیا ہے؟ جنتیں جن کے نیچے ہمیشہ نہریں بہتی ہوں گی، بہترین قسم کی رہائش گاہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ منافقت یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ میں خالص کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارک میں منافقین کے کردار کو ایسا واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بھی کچھ بات اس سلسلے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت مانگے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، آپ کو ان کے قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خرابیاں اور ان کے گناہ بھی ذکر فرما دیے ہیں، اور اہل کتاب کے جو علماء ہیں، جو راہب ہیں، وہ جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اعمال کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پردہ چاک کیا ہے۔ اس صورت مبارک میں جو ہم نے آج حصہ پڑھا ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان حقیقی معذوروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ حقیقی معذور تھے، بہت لمبا سفر تھا اور اس سفر کے لیے کافی ساز و سامان کی ضرورت تھی، سواری چاہیے تھی، باقی ساز و سامان چاہیے تھا۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو واقعتاً معذور تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمیں کچھ سواری، ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں، اگر ہمارے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا تو ہم بھی جہاد پہ چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معذور قرار دیا ہے کہ یہ حقیقی مومن ہے، پکے مومن ہے، لیکن عذر کی وجہ سے یہ نہیں جا سکتے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو جھوٹے بہانے بنا کر خواتین کی طرح گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں اور جہاد سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔